حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. تو حدیث کے اس آخری جز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ثانی سورہ مدثر کی صورت میں نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کو ڈرانے کا اور انہیں اسلام کی دعوت کا حکم دیا گیا. اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی جا چکی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، چوتھی آیت کریمہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں. ثیاب ثوبن کی جمع ہے. فطہر، طہر یطہر تطہیر باب تفعیل سے اسی سے امر کا صیغہ ہے. تو آپ سے کہا گیا آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ طہارت سے کیا مراد ہے. تو اس سلسلے میں پہلا قول یہ ہے کہ ثیابک فطہر اسے اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے اور اس سے مراد کپڑوں کی پاکی اور صفائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ سے قول یہ منقول ہے کہ ثیابک فطہر اس سے مراد آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تیسرا قول تلمیذ ابن عباس طاؤس کا ہے. طاؤس فرماتے ہیں آپ اپنے اس کپڑے کو جو ٹخنوں سے نیچے ہے اسے اٹھا لیجئے یا اسے کاٹ لیجئے. طاؤس کی رائے ہے، بڑے مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے من اخص تلاميذ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں. ایک قول یہ نقل کیا جاتا ہے حضرت حسن بصری سے، وہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ أَيْ وَأَخْلَاقَكَ فَحَسِّنْ، کہ آپ اپنے اخلاق کو عمدہ کیجئے، اپنے اخلاق میں درستگی لائیے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ أَيْ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ لِلصَّلَاةِ، نماز کے لیے اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے. بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ اسے حقیقت پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ گناہوں کے سلسلے میں آگے کی آیت آ رہی ہے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ میں اخلاق کو اچھا کرنا، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کرنا، باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور جتنے بھی معنی بیان کیے گئے ہیں ان تمام کے تمام معانی کا احتمال ہے اور وہ تمام کے تمام معانی پائے جا سکتے ہیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، روایت حفص عن عاصم میں اسے رجز پڑھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی قراءتیں ہیں ان تمام قراءتوں میں اسے الرجز پڑھا گیا ہے.
بکسر الراء، والرجز فہجر، اسے چاہے رجز پڑھا جائے چاہے رجز پڑھا جائے، اس کے اصل معنی ہے العذاب۔ رجز کہا جاتا ہے ایسا عذاب جس سے انسان ہل کر رہ جائے، العذاب المضطرب، ہلا دینے والا، مضطرب کر دینے والا، پریشان کر دینے والا عذاب۔ اب یہاں پر الرجز سے کیا مراد ہے؟ تو الرجز سے مراد یہاں پر ہے المعصیہ۔ جمہور محدثین کی رائے یہ ہے اور مفسرین کی، والرجز فہجر، اس کا مطلب ہے والمعصیۃ فہجر، حجر یہجر حجرا، اس کے معنی آتے ہیں نفرت سے کسی چیز کو چھوڑ دینا، بربناء نفرت کسی چیز کو ترک کر دینا۔ تو کہا والرجز فہجر، اور آپ گناہوں کو ترک کر دیجیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو معصوم عن المعاصی ہوتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، پھر نبی سے کیوں کہا جا رہا ہے والرجز فہجر؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ دیا جاتا ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں آپ کی امت کو حکم دیا جا رہا ہے بواسطہ رسول۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے والرجز فہجر، تو فرماتے ہیں الرجز سے مراد یہاں پر اوثان ہے، وثن کی جمع اوثان یعنی بت پرستی۔ تو گویا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بت پرستوں میں رہتے ہیں، آپ کبھی بھی بت پرستی سے متاثر نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ الانسان ابن البیئہ، انسان یہ ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کہیں آپ اس ماحول سے متاثر نہ ہونے پائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا والاوثان فہجرھا، اور بہرحال اوثان تو آپ اسے ترک کر دیجئے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الرجز جب عذاب کو کہتے ہیں تو پھر حقیقت کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا کو اور عذاب اور تم اسے چھوڑ دیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے معنی عذاب کے، مگر معصیت، شرک، بت پرستی، بد اخلاقی، بد کرداری، یہ وہ چیزیں ہیں جو سبب عذاب ہیں۔ لہذا یہاں پر سبب عذاب کی جگہ پر سبب کو لا دیا گیا، اور یہ عربی زبان میں رائج ہے کہ کبھی سبب بول کر مسبب مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب سوال پیدا ہو کہ اس سے کیا فائدہ؟ تو اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ عبادت میں وجازت آتی ہے، وجیز ہو جاتی ہے، اختصار آ جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جب پہلے ہی ایسے لفظ کا استعمال کر لیا جاوے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو، تو مخاطب پر یہ بہت اچھے انداز میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بجائے معصیت کو ذکر کرنے کے اس کے سبب انتہائی کو ذکر کیا گیا کہ کسی بھی ایسے عمل کو عقل مند انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اسے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہو۔ تو اس لیے یہ مخاطب پر اثر کے اعتبار سے بھی بہت سریع ہے، سریع الاثر۔ ان وجوہات کی بنیاد پر والرجز کو یہاں پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، والرجز فہجر۔ یہاں پر قرآن نے اترک اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مترادفات تھے، اسے ذکر نہ کر کر اہجر کو ذکر کیا، اس لیے کہ حجرہ میں دو معنی آتے ہیں۔
ایک معنی آتا ہے کسی چیز کو نفرت سے ترک کرنا، اور دوسرا معنی آتا ہے کسی چیز کو بادل ناخواستہ ترک کرنا، کہ دل تو ترک کرنا نہیں چاہتا ہے مگر پھر بھی آدمی اسے کیا کر دے وے، ترک کر دے وے، اسی سے ہجرت بنا ہے۔ تو ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ہجرت کے معنی ہے آدمی کا دل تو نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے وطن اور اپنے مسکن کو ترک کرے مگر پھر بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے ترک کر دے، تو یہ بادل ناخواستہ ترک کرنا ہے۔ اور اسی سے حدیث میں آتا ہے کہ وَتَرْكُ الْكَرَامِ یعنی وَحَجْرُ الْأَخِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ کہ 3 دن تک اپنے بھائی سے نہ بات کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہاں پر نفرت سے بات کو ترک کرنا، کہ ایسے ہی کوئی نفرت ہو گئی آپس میں اور آدمی اپنے مسلمان بھائی سے بات کو بند کر دے وے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید بیان کی کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھنا چاہیے نہیں۔ بہرحال تو قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم دیا قم، دوسرا حکم دیا فانذر، تیسرا حکم دیا فکبر، چوتھا حکم دیا فطہر، اور 5واں حکم دیا فہجر۔ یہ اتنے پانچ اتنے جامع احکام اور اوامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے کہ ایک داعی کے لیے ان اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کامیاب داعی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہمت اور ارادے سے اسے کھڑا ہونا ہوگا، سستی اور کاہلی اور غفلت کو دور کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے کی فکر کرنی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہوگی۔ چوتھے نمبر پر اپنے ظاہر کو اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، اور 5ویں نمبر پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو کہا کہ جو آدمی ان 5 اوصاف کو اختیار کر لے وہ داعی کامیاب داعی بن سکتا ہے، جس کو ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ بہرحال قرآن کریم کی ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب داعی ہونے کے گڑ سکھائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کی صورت میں ان آیات کریمہ کو نازل کیا گیا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اس سے اسلام اپنے نظام نظافت کو بیان کرتا ہے کہ اسلام ایک پاکیزہ اور نظیف مذہب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافۃ شطر الایمان، کہ پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ مگر آج اسلامی معاشرہ اور مسلمان معاشرہ اس میں سب سے زیادہ کوتاہ ثابت ہوا ہے کہ سب سے زیادہ اگر گندگی کہیں پر ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے محلے میں۔ یہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، ورنہ اسی لیے مسلمان مشہور ہے اسی چیز سے کہ ایک تو ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اور دوسرے یہ گندگی کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ اسلام نے دونوں چیزوں پر بہت زور دیا، اخلاق کو عمدہ بنانے پر بھی اور اپنے آپ کو پاکی اور صافی کے ساتھ رہنے کا بھی۔ اسی لیے وضو کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کو اگر وضو کا حکم نہیں دیں گے تو یہ مہینوں نہیں برسوں تک بھی منہ نہیں دھوئے گا۔ اللہ نے انسان کو مکلف کیا نہانے کا کہ فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر نہانا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر اس کو نہیں بولیں گے، نہانے کا اس کو مکلف نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی بدبودار گھومتا رہے گا کہ دوسرا کوئی جانور بھی ایسا بدبو نہیں مارے گا جتنا یہ بدبو مارے گا، یہ نہانے وانے والا ہے نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو شرائط اور فرائض میں داخل کیا کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے، بدن کا پاک ہونا شرط ہے، تو اتنا بھی پاک صاف رہتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی
تو یوں سمجھو کہ مسلمان معاشرے میں شاید کوئی بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. تو اس لیے بہرحال آدمی کو پاک صاف رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس کمرے میں رہے اس کمرے کو خود پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس درسگاہ میں بیٹھے اسے خود اپنے آپ سے پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا آ کر, ارے بھائی آپ کی جگہ ہے, آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے. دوسرا کرے سو کرے, لیکن سب سے پہلا کام ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس کو صاف رکھیں. بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَبَعَ, پھر تسلسل کے ساتھ وحی کا آغاز ہو گیا. حمیہ اس کے معنی عربی زبان میں تو آتے ہیں کسی چیز کا گرم ہونا, اسی سے حما آتا ہے, بخار کو کہا جاتا ہے. تو حمیہ کے معنی کسی چیز کا گرم ہونا, مگر اسی کا دوسرا معنی فوراً مترادف کو تتابع کے ذریعے سے آ کے ذکر کیا گیا. بعض روایتوں میں آتے ہیں تواتر. تو فرماتے ہیں فَحَمِيَ الْوَحْيُ, پھر بکثرت وحی نازل ہونے لگی اور مسلسل آتی رہی. اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے پھر بکثرت وحی نازل ہونے لگی اور مسلسل آتی رہی. فرماتے ہیں کہ وحی اول کے بعد وحی ثانی کے درمیان تو فترہ رہا, لیکن پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ تیزی کے ساتھ کیا ہو گیا, شروع ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع مناسبت کے اعتبار سے وحی نازل ہوتی رہی. قرآن کریم کے نزول سے پہلے جتنی کتابیں آئی وہ کتابیں ریڈی میڈ انبیاء کو دے دی جاتی تھی, الواح میں لکھی ہوئی ہوتی تھی. اور حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کو ایسی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیم و موسیٰ ان کو ریڈی میڈ چھاپ کر ان کو دے دی گئی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا, اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کر جب جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اتنا نازل کیا جاتا تھا, جس میں بہت ساری حکمتیں, جس میں سب سے بڑی حکمت یہ کہ اس امت کو علمی سے زیادہ عملی بنانا مقصود تھا. علمی سے زیادہ عملی. کیوں کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا اور اس پر عمل کرتے تھے تو ان چیزوں کو عادت بنانا کیا ہو جاتا تھا, آسان ہو جاتا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا نزول ہوا, تھوڑا تھوڑا کر کر. تو اس میں یہی حکمتیں ہیں. بہرحال فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ, وحی بکثرت آنے لگی, وَتَتَابَعَ اور پیدر پہ آنے لگی. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری اس کے توابع کو بیان کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. فرماتے ہیں تابعه, اور اس کے مطابع یہ امام بخاری اپنی کتاب میں جو روایتوں کو بیان کرتے ہیں تو اکثر روایتیں آپ بیان کرتے ہیں اصالتاً بسندہ الکامل, پوری سند کے ساتھ اصالتاً بیان کرتے ہیں, جیسا کہ اس سے پہلے روایتیں گزری. بعض روایتوں کو امام بخاری تعلیقاً بیان کرتے ہیں. کیسے بیان کرتے ہیں؟ تعلیقاً, کہ اوپر جو روایت بیان کی گئی اس روایت سے ملتی جلتی کسی روایت کو یا متعدد روایتوں کو صرف صحابی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور دیگر سند کو کیا کر دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعلیق کہا جاتا ہے. اور تیسرا امام بخاری کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب میں احادیث کو بیان کرنے کے بعد توابع کو بیان کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ جس حدیث کو ذکر کر چکے اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثوں کی طرف راویوں کے ذریعے سے اشارہ کر دیتے ہیں.
کہ اس طرح کی روایت کو فلاں فلاں دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اور اپنی سندوں کے ساتھ کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو اس طرح سے امام بخاری اصالتاً جہاں بیان کرتے ہیں وہاں پر سند کامل اور متن بھی مکمل بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی متن میں کمی زیادتی کرتے ہیں، اور کبھی سند کو بیان نہ کر کر صرف متن کو بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اسے تعلیق کہا جاتا ہے، اور کبھی متن کو بیان نہ کر کر صرف سند کے بعض اجزاء کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ توابع کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے امام بخاری مختلف اسلوب میں بیان کرتے ہیں۔ اگر توابع کو بیان کرتے ہوئے کہیں پر اختلاف الفاظ پائے جاوے تو آپ اس اختلاف الفاظ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جیسا کہ یہیں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ فرماتے ہیں وَتَابَعُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ، کہ کسی نے فؤاد، ترجف فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے اور کسی نے بوادرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اختلاف الفاظ کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ بہرحال تو فرماتے ہیں تابعہ، یہ تابعہ کی جو ہو ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یرجع الی یحیی بن بکیر، کس کی طرف لوٹے گی؟ یہ یحیی ابن بکیر کی طرف۔ دیکھو روایت ہے اس سے قبل جو مکمل سند کے ساتھ ہے، اس میں حدثنا یحیی بن بکیر، تو یہ تابعہ کا مطلب کیا ہے؟ ای تابع عبداللہ بن یوسف یحیی بن بکیر، کہ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی، یعنی جیسے یحییٰ بن بکیر نے لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طریقے سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی اسی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متابعت۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ امام بخاری جن توابع کو بیان کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک توابع کاملہ یا تامہ اور دوسرے توابع ناقصہ۔ توابع کاملہ جیسا کہ یہ پہلا ہے کہ پوری سند اور پورے متن میں مکمل متابعت پائی جائے، تو اس مکمل متابعت کو متابعت کاملہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ تابع کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ امام بخاری جن توابع کو ذکر کرتے ہیں اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے متابع اسم فاعل، دوسرا ہوتا ہے متابع، تیسرا ہوتا ہے متابع عنہ، اور چوتھا ہوتا ہے متابع علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ توابع کے یہ 4 ارکان ہوا کرتے ہیں۔ ابھی جیسے یہاں پر تابعہ عبداللہ بن یوسف، تو یہاں پر متابع کون ہوئے؟ عبداللہ بن یوسف، متابع اس میں فاعل، اور متابع یہ کون ہوئے؟ یحییٰ بن بکیر، یحییٰ بن بکیر، اور متابع عنہ کون ہوئے؟ خود امام بخاری، متابع عنہ کون ہوئے؟ خود امام بخاری، اور متابع علیہ یہ متن اور حدیث اور سند ہے جس پر تابع کیا گیا۔ تو اس طرح سے کہا جہاں پر بھی توابع ہوں گے وہاں پر یہ 4 ارکان ہوں گے، متابع، متابع، متابع عنہ اور متابع علیہ۔ تو فرماتے ہیں تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح، یہاں پر بھی ای تابعہ ابو صالح، ای تابع ابو صالح یحییٰ بن بکیر، کہ ابو صالح نے یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی، کہ جیسے یحییٰ بن بکیر نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا، اسی طریقے سے
ابو صالح نے بھی اپنی روایت کے ساتھ اس سند کو بیان کیا. اب یہ عبداللہ بن یوسف کون ہے؟ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن یوسف ابو محمد التینیسی امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں. سن ہجری 218 میں آپ کا انتقال ہوا. اور دوسرے ہیں ابو صالح. تو ابو صالح کے بارے میں بیان کرتے ہیں عبداللہ ان کا نام ہے، یہ مشہور ہے ابو صالح سے. انہیں کاتب اللیث، امام اللیث کا کاتب کہا جاتا تھا. ان کی مجلس میں یہ لکھا کرتے تھے. بعض حضرات نے کہا کہ ابو صالح سے مراد عبد الغفار ابن داؤد البکری ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ کاتب اللیث ہے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، ابو صالح سے مراد یہاں پر عبد الغفار بن داؤد البکری ہے. دونوں کے دونوں تلامذہ ہیں لیث کے. اس لیے فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں لیث سے روایت کو نقل کرتے ہیں. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عن الزہری. اب یہ متابعت ناقصہ کہ اور ہلال ابن رداد نے زہری سے نقل کیا، یعنی جیسے یحییٰ بن بکیر نے لیث سے نقل کیا، ایسے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے لیث سے نقل کیا. لیکن اس سے قبل والی روایت میں یحییٰ بن بکیر کے بعد لیث، اس کے بعد عن عقیل، اس کے بعد عن ابن شہاب. تو جیسے امام ابن شہاب عروہ ابن زبیر عن ام المؤمنین عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہلال بن رداد یہ زہری سے نقل کرتے ہیں. یعنی ہلال بن رداد یہ عقیل کی جگہ پر آئیں گے کہ جیسے عقیل نے ابن شہاب زہری سے روایت کو نقل کیا، اسی طریقے سے ہلال بن رداد نے بھی ابن شہاب سے روایت کو نقل کیا. ہلال بن رداد نے بھی روایت کو کیا. تو یہاں پر جو تابعہو ہے، یہ تابعہو کی ہو ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ ابن شہاب. کون ہوگا؟ ابن شہاب. وہ تابعہو ابن شہاب نہیں ہوں گے، عقیل ہوں گے. کون ہوں گے؟ یعنی ان کی عقیل کی متابعت کی کس نے؟ ہلال بن رداد نے زہری سے نقل کرنے میں. کس سے نقل کرنے میں؟ زہری سے نقل کرنے میں. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ. اب یہ ہلال بن رداد الطائی، قبیل طائی سے ان کا تعلق تھا. ہلال بن رداد الطائی عن الزہری، امام زہری ابن شہاب، ان کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا. اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ. یونس سے مراد یہاں پر یونس بن یزید بن مشکان الایلی. یونس بن یزید بن مشکان الایلی. اور معمر سے مراد ابو عروہ ابن ابی عمر الازدی الحرانی. معمر سے مراد ابو عروہ ابن ابی عمر الازدی الحرانی. تو فرماتے ہیں کہ امام زہری وغیرہ نے جو لفظ بیان کیا ہے وہ ترجف فؤادہ کا لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں. البتہ دوسرے جو دو راوی ہیں یونس اور معمر، انہوں نے بجائے فؤادہ کے لفظ کے بوادرہ کا لفظ استعمال کیا ہے. بادرتن کی جمع ہے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے بادرتن کی جمع بوادر کو ذکر کیا ہے. معنی دونوں کا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ بوادرہ کے سلسلے میں فؤادہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا گیا تھا. تو معنی میں فرق نہیں، صرف لفظ میں فرق ہے. ترجف فؤادہ کہو یا ترجف بوادرہ کہو. کیا مطلب؟ یا تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا، کانپ رہا تھا،
یا بوادرہو آپ کے بوادر کانپ رہے تھے، یعنی آپ کے اعضاء بدنی یہ کانپ رہے تھے. دونوں صورت میں معنی میں، کیونکہ آدمی کا جب دل دھڑکتا ہے تو خود بخود اثر انسان کے بدن پر بھی ہوتا ہے، اور انسان کے بدن میں بھی کبھی کچھ نہ کچھ مقدار میں کیا ہو جاتی ہے، طاری ہو ہی جاتی ہے. بہرحال تو یہ چوتھی روایت تھی جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. اب ترجمۃ الباب، فقہ البخاری فی تراجمہ، تو اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اس پوری روایت میں وحی کیسے شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی لقاء حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوسری مرتبہ کیسے ہوئی، اور کس طرح سے آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتوں کا نزول ہوا. تو کہا کہ باب کیف کان بدء الوحی، تو یہاں پر بھی چونکہ وحی کے ایک طریقے کو بیان کیا گیا، وحی کے ایک طریقے کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں گھر پر آیا، زمیلونی زمیلونی، فانزل اللہ تعالی، تو اللہ نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے نازل کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بیان کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے سلسلۃ الجرس کے انداز میں اس کو بیان کیا گیا. یہ وحی کا دوسرا طریقہ تھا. تو کہا کہ اسی کی مطابقت ہے کس سے؟ ترجمۃ الباب سے، کہ پہلی روایت میں رؤیا صادقہ وغیرہ کی تفصیل تھی، اور اس تحویل کے ساتھ اس روایت میں دوسری وحی کے طریقے اور کیفیت کو کیا کیا گیا، بیان کیا گیا. اگرچہ صراحتاً بیان نہیں کیا گیا مگر اشارتاً اور اقتضاءً اس کا کیا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں یہی مناسبت ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطابقت یہ ہے کہ اصل کیفیت الوحی سے مراد عظمت وحی ہے، اور اس روایت میں بھی عظمت وحی کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا کہ انتہائی عظیم کرسی پر انتہائی عظیم جثے کا شخص یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہے. تو کہا اس سے عظمت وحی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. لہذا عظمت وحی باب کا مقصود بھی عظمت وحی ہے، اور اس روایت کے اکثر اجزاء بھی عظمت وحی پر دلالت کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں کے درمیان اس طرح سے مناسبت پائی جاتی ہے حدیث اور ترجمۃ الباب کے درمیان. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم اجمعين في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه أي ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. تو یہ 5ویں روایت ہے بخاری شریف کی جس میں
محمد ابن اسماعیل البخاری اپنی سند سے موسیٰ بن اسماعیل سے روایت کو نقل کر رہے ہیں. موسیٰ بن اسماعیل المنقری التبوذکی، موسیٰ بن اسماعیل المنقری التبوذکی سن ہجری 223 میں انتقال ہوا. امام ابو داؤد اور امام بخاری کے اجل مشائخ اور ان کے اساتذہ میں سے ہیں. اب ان کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ بخاری نے ان کی روایت کو اپنی کتاب میں ان کی سند کے ساتھ کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا ان کے لیے عظمت ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری روایتوں کے اخذ کے سلسلے میں بڑے شدید واقع ہوئے. آپ نے ٹھوک بجا کر ایسے ہی لوگوں سے روایت کو لیا ہے جن لوگوں کے اوپر مکمل اعتماد کیا جا سکے، جہاں پر ذرہ برابر بھی اعتماد پر اور جرح کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایسے ہی لوگوں سے آپ نے روایت کو کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے. قال موسیٰ بن اسماعیل فرماتے اخبرنا ابو عوانہ، کہ ہمیں خبر دیا ابو عوانہ نے. ابو عوانہ ان کا نام ہے الوضاح بن عبداللہ الیشکری، الوضاح ضاد سے، الوضاح بن عبداللہ الیشکری. سن ہجری 196 میں آپ کا انتقال ہوا. کبار محدثین میں سے ہیں. قال حدثنا، ابو عوانہ نے کہا حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ، کہ مجھے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے بیان کیا. تو راوی ہے موسیٰ بن ابی عائشہ ابو الحسن الکوفی، ان کی کنیت ہے ابو الحسن، کوفہ کے رہنے والے ہیں. البتہ ان کے والد کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض حضرات نے تو موسیٰ بن ابی عائشہ بیان کیا ہے، لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ موسیٰ الوضاح ان کے والد کے نام کے سلسلے میں کوئی مضبوط بات منقول نہیں ہے کہ ان کے والد کا نام کیا تھا. ہاں، وہ ابو عائشہ کنیت سے مشہور تھے ان کے والد، لہذا موسیٰ ابن ابی عائشہ ہی سے کیا ہو گئے ہیں؟ مشہور ہو گئے. ان کے والد کے سلسلے میں کوئی زیادہ علم حاصل ہو سکا نہیں. قال حدثنا سعید بن جبیر، موسیٰ بن ابی عائشہ فرماتے ہیں مجھے سعید بن جبیر نے بیان کیا. سعید بن جبیر بن ہشام الازدی الکوفی، یہ کبار تابعین میں سے. ان کے بارے میں آتا ہے من افقہ علماء عصریہ، کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے. وازہدہم، اور بڑے زہاد میں ان کا شمار ہوتا ہے اور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو سعید بن جبیر یہ ویسے بھی مشہور ہے، یہ وہی سعید بن جبیر ہے جن کے ساتھ حجاج بن یوسف کا واقعہ کیا ہے؟ مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوئی تھی اور آپ نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو میرے بعد کسی کو نہیں مار سکے گا. ویسے ہی ہوا اور حجاج بن یوسف آپ کے بعد کسی اور کو قتل نہیں کر سکا اور آپ کو شہید کرنے کے بعد وہ بیمار ہوا، ایک سخت بیماری میں مبتلا ہوا. اس کے پیٹ میں کیڑے ہو گئے تھے اور وہ کیڑے اس کو ستاتے تھے. تو حکیم کیا کرتا تھا؟ المستطرف لکل فن مستظرف کے مصنف نے بیان کیا ہے کہ حکیم کیا کرتا تھا؟ گوشت لیتا تھا اور گوشت لینے کے بعد اس کو دھاگے کے ساتھ باندھتا تھا اور باندھنے کے بعد اس کے پیٹ میں اسے اتارتا تھا. اور وہ گوشت کھانے کے لیے وہ کیڑے اس کے ساتھ آگے کیا ہو جاتے تھے؟ لپٹ جاتے تھے. تو پھر اسے کھینچ کر باہر نکالتا تھا. تو بڑی سخت اذیت میں وہ مبتلا ہوا اپنی آخری زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ ظَالِمَةٍ وَجَابِرَةٍ، کہ ہر امت کا ایک بڑا ظالم اور جابر ہوتا ہے. وَظَالِمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَنِي ثَقِيفٍ،
اور میری امت کا سب سے بڑا ظالم قبیلے بنو ثقیف سے ہوگا. اور حجاج بن یوسف الثقفی، اس کا تعلق بھی کس سے تھا؟ قبیلے بنو ثقیف سے تھا. اس لیے ہمارے مورخین فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کا سب سے بڑا ظالم شمار کیا جاتا ہے. اس نے بہت سارے محدثین اور علماء کو شہید کیا تھا. خامخواہ یہ دن بھر میں 2 4 5 کو جب تک کہ مارتا نہیں تھا اس کو نیند نہیں آتی تھی. عجیب عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں. تو حضرت سعید بن جبیر کو بھی چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کسی کو بھی کیا کر دیتا تھا؟ یہ قتل کر دیا کرتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کچھ دنوں کے بعد بیماری میں مبتلا ہوا اور بڑی اذیتوں کے ساتھ اس کے آخری ایام گزرے. اس کے بعد کسی خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہر آدمی کو میں نے مارا، اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا گیا، لیکن جب سعید بن جبیر کی باری آئی تو مجھے 70 مرتبہ قتل کیا گیا. کتنی مرتبہ قتل کیا گیا؟ 70 مرتبہ قتل. اسی سے حضرت سعید بن جبیر کے علو مرتبت کا کیا ہوتا ہے؟ اندازہ ہوتا ہے. بڑے پائے کے محدث اور فقیہ تھے، لیکن اس ظالم نے انہیں شہید کر دیا تھا. تو فرماتے حدثنا سعید بن جبیر. یہ ہم لوگوں کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ ان کی سند والی روایت ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. عن ابن عباس. اسی لیے حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ متن سے. کہا متن سے نہیں، یہ حدیث شروع ہوتی ہے موسیٰ بن اسماعیل سے، سند سے. اور کہا کہ اس کی سند میں جو لوگ ہیں وہ کوئی معمولی انسان نہیں، اس میں کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی محدث ہے. تو کہا کہ ان کے نام بھی بڑے عظمت کے ساتھ لینے چاہیے اور ان کی سیرتوں سے بھی کچھ نہ کچھ درجے میں ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ واقف ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ سلف صالحین کی سیرت انسان کے نیک بننے میں اس کا مطالعہ جتنا مؤثر ہے اتنا اور کوئی چیز مؤثر نہیں. سلف صالحین کی سیرتوں کا پڑھنا یہ انسان کی اپنی اصلاح کے لیے جتنا مؤثر ہتھیار وہ ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی ہتھیار نہیں. امام ابو حنیفہ سے منقول ہے یہ. تو اس وجہ سے یہ جو راویوں کا ذکر ہوتا ہے، ایسے راویوں کے ذکر پر جو کتابیں ہیں ایسی کتابیں ہونی چاہیے یہاں پر. اور سبق جس دن ہو رہا ہے اس سے پہلے ان راویوں کے حالات سے واقف ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سب تفصیل کے ساتھ استاد تو بیان نہیں کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے کم سے کم طلباء کو اس طرح کی کتابیں اپنے پاس اپنی ملکیت میں اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے. اور اگر کیونکہ آدمی کو بعد میں موقع نہیں ملے گا، ابھی آپ کے پاس وقت ہے اور اپنے خارجی وقت میں آپ اسی طرح کے پہلے اگلے دن نہیں تو کم سے کم جس دن سبق ہوا اسی دن ان کتابوں سے، جس میں تفصیل کے ساتھ ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں امام ذہبی کی کتابیں ہیں، امام ابن حجر عسقلانی کی کتابیں ہیں، یہ کچھ کتابیں ہیں جو بہت زیادہ مفید ہے، اسے ضرور بھی ضرور اس کی ورق گردانی کرنی چاہیے. تکرار کرنے والے طالب علموں کو اس کو سامنے رکھ کر کم سے کم اسی میں سے دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو کیا کر دینا چاہیے؟ ان کے حالات سنا دینا چاہیے. تو فرماتے حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترجمان القرآن ہے. ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک بعض روایتوں میں ہے کہ 12 سال تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ 15 سال تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 10 سال تھی. آپ نے سن ہجری 68 میں طائف میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کی قبر آج بھی طائف میں ہے اور میں آپ کی قبر پر جا کر آیا ہوں 4-5 سال پہلے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے انتہائی محسن اور انتہائی عظیم انسان ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کے ایک تلمیذ ہے طاؤس. تو طاؤس بیان کرتے ہیں اذا رأيت ابن عباس اقول انه من اجمل الناس، کہ جب میں عبداللہ بن عباس کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں.
وَإِذَا تَكَلَّمَ وَأَسْمَعُ كَلَامَهُ أَقُولُ أَفْصَحُ النَّاسِ، کہ جب میں ان کو بولتے ہوئے سنتا تھا تو کہتا تھا اس شخص سے بڑا فصیح زبان بولنے والا اور کوئی نہیں. تو عبداللہ بن عباس کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِذَا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، اور جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے تو میں کہتا تھا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ وَسُنَّتِ، کہ قرآن اور حدیث کا اس سے بڑا جاننے والا اور کوئی نہیں. تو فرماتے ہیں طاؤس ان کے تلمیذ ہے تو بہترین انداز میں اپنے استاد سے کیا کرتے ہیں، تعارف کراتے ہیں کہ یہ ظاہری اعتبار سے بھی بڑے اچھے تھے، ان کا علم بھی بہت عمیق تھا. اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی. کیا لگ گئی تھی؟ دعا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی خالہ ہوتی تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ڈبل رشتہ تھا. ایک طرف تو یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے، حضرت عباس کے صاحبزادے تھے، اور دوسری طرف آپ کی زوج محترمہ میمونہ، وہ اور ان کی والدہ حضرت ام فضل، یہ دونوں بہنیں تھیں جو حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ تھی. تو اس طرح سے وہ حضور ان کے خالو بھی ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رات کی عبادت دیکھوں، لہذا جس دن آپ میمونہ کے گھر پر رہیں گے، میری خالہ کے گھر پر، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں پر سو جاؤں. فرماتے ہیں وَكَانَ ابن 8 سنة، کتنے سال کے تھے؟ 8 سال کے تھے. 8 سال کا بچہ کیا بولتا ہے؟ میں آپ کی رات کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں حضور نے اجازت دے دی. اب میں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جگہ ہی نہیں تھی میرے لیے، چھوٹا سا حجرہ تھا. تو کہا صرف پاؤں کے پاس جگہ تھی. تو حضور نے کہا کہ بھئی عبداللہ یہی سو جاؤ. تو کہا کہ مجھے تو سونا تھا نہیں، میں ایسے ہی اپنے اس پر منہ پر چادر ڈال کر پڑا رہا وہاں پر. میرا مقصد تھا کہ حضور عبادت کیسے کرتے اس کو دیکھو. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری ثلث اللیل میں آخری پہر میں کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے. تو میں جلدی سے اٹھا اور لوٹے میں پانی بھرا اور بھر کر وضو کے لیے وہاں پر کیا کر دیا، رکھ دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ جب استنجا سے فارغ ہو کر آئیں گے تو کیا کریں گے، وضو کریں گے. تو میں نے رکھ دیا. اب روزانہ ایسا ہوتا تھا، آج ہوا. تو حضور سمجھ گئے کہ ما فعلہ الا ابن عباس، کہ عبداللہ بن عباس کے علاوہ کسی اور نے یہ کام کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھنے لگے. تو میں بھی اٹھا جلدی جلدی اور وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. کہاں کھڑا ہو گیا؟ بائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی ایسا میرے کان کے پاس سے پکڑا اور پکڑ کر مجھے یہاں کھڑا کر دیا. اب سلام پھیرا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے لگے اے عبداللہ ادھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو بہت پیارا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت تحب التیمن فی کل شیء، آپ ہر چیز میں داہنی جانب کو پسند کرتے. میں نے سوچا میرا امام میری داہنی جانب ہے. کیا کہا انہوں نے؟ میں نے سوچا میرا امام کدھر ہونا چاہیے. اب جب امام آپ کی داہنی جانب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا. لیکن ان کی فقاہت اور ان کی ذہانت کو حضور نے بھانپ لیا کہ یہ انتہائی ذہین آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب پر اتنی خوشی کا اظہار کیا اور آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم علمہ الکتاب وتأویلہ. عبداللہ بن عباس کا کام ہو گیا کہ اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم اور اس کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو بن گئے وہ ترجمان ہذہ الامہ، اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے ترجمان. کا اس دعا کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان پر علوم کے سمندر کھول دیے عبداللہ بن عباس پر. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو دعا کی درخواست کے بجائے
کسی کی ایسی خدمت کرنی چاہیے جس سے وہ خود اپنے دل سے آپ کو دعا دے دے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے کیا، تو اسی کی برکت۔ اب عبداللہ بن عباس جب حضور کا انتقال ہوتا ہے تو مرجو روایت میں 15 سال کے، ورنہ راجح روایت میں 12 یا 13 سال کے۔ اب 12 یا 13 سال کا بچہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کی تفسیر کے سب سے زیادہ جاننے والے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے مختارات وغیرہ میں پڑھا، انہیں اپنی مجلس شورا میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کون بٹھاتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ بعض کبار صحابہ کو اعتراض بھی ہوا کہ بچونگڑا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے یہ، اور اس کو آپ کیا کرتے ہیں، بالکل اپنے بغل میں بٹھاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا صحابہ سے تفسیر کا، ایک صحابہ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، اور عبداللہ بن عباس سے پوچھا تو انہوں نے برابر جواب دیا۔ تو پھر کہا کہ اسی وجہ سے میں ان کو بٹھاتا ہوں۔ کیا کہا؟ تو یہی وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت پر تفسیر کے باب میں آپ نے بڑا احسان کیا۔ آپ کے تلامذہ مجاہد ہے، طاؤوس ہے، مسروق ہے، ان لوگوں نے آپ کے علوم کو امت تک کیا پہنچایا۔